اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام اپائنٹمنٹس کینسل کر دی۔ لاہور اور کراچی کے قونصل خانوں میں بھی ویزا سروس معطل۔ سفارت خانے کے مطابق موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث اپائنٹمنٹس 6 ماہ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ جنگ کا دائرہ وسیع، ریاض میں امریکی سفارت خانے پر خوفناک ڈرون حملہ، زوردار دھماکوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون سے حملہ کیا گیا، عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ سفارت خانہ خالی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق ڈپلومیٹک کوارٹر میں بھی 2 دھماکے سنے گئے۔ امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ سفارت خانے پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیں گے۔ اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، آئرن ڈوم بھی ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں بھی دھماکے۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کا دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان کے مطابق حملے میں 40 فوجی ہلاک، 70 زخمی ہوئے۔ قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ قبرص میں لبنان سے برطانوی اڈے پر ڈرون حملہ۔ اسرائیل اور امریکی جاری رات بھر ایران کے مختلف شہروں پر حملے۔ تہران میں نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا۔ یزد، فارس اور سنندج شہر پر بھی بمباری۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں کے دوران بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل لانچرز اور مراکز تباہ کیے۔ مزید 57 شہادتوں کی تصدیق۔ اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ صہیونی طیاروں کی لبنان میں بھی بمباری۔ حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 فوجی مارے جا چکے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق۔ دعویٰ کیا کہ خلیج عمان میں ایران کے تمام جہاز تباہ کر دیے، اب کوئی خطرہ نہیں۔ بین الاقوامی جہازوں کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ بولے ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال ارادہ نہیں۔ امید ہے ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دے گی۔ واضح کیا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آج فیصلہ کریں گے۔ امریکہ کا 14 خلیجی ممالک سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا حکم۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا اعلان، واضح کیا کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رکھیں گے۔ ایران پر حملوں میں بے گناہ بچے اور لوگ شہید ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ بولے خطے میں امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہیں، اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ پاسدارانہ انقلاب کا آبنائے ہرمز باضابطہ بند کرنے کا اعلان، واضح کیا کہ جو جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزرے گا آگ لگا دیں گے۔ Objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capability, and we have right from the beginning we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer. امریکہ کو ایران جنگ طویل ہونے کا خدشہ، ٹرمپ کا ضرورت پڑنے پر زمینی فوج بھیجنے کا اندیا، جلد بڑی کارروائی کا انتباہ، کہا امکان ہے زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ابھی تک پوری شدت سے نشانہ نہیں بنایا۔ ایران نے وارننگ کو نظر انداز کیا، تہران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ میزائل پروگرام کا خطرہ کم کرنا پہلی ترجیح، بیلسٹک میزائلوں کی سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے پاس امریکہ تک پہنچنے والے میزائل تھے۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکہ کو بڑا جھٹکا، 3 F-15 طیارے گر کر تباہ، فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ایران کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرانے کا دعویٰ، امریکہ کی تردید، طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ سینٹ کام کا بیان، طیاروں کا ملبہ کویت میں گرا، پائلٹ بروقت ایجیکٹ ہونے پر بچ گئے۔ آپریشن ایپیک فیوری میں ایک اور امریکی فوجی ہلاک، مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ قطر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط، اپنی حدود میں ایرانی حملوں کی مذمت، خود مختاری کی خلاف ورزی ناقابل قبول قرار، واضح کیا کہ حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کی اپیل۔ ایسے مزید اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا فریقین کو سفارتکاری پر توجہ دینے پر زور، کویت کے ولی عہد، عمان کے فرمانروا اور شام کے صدر سے رابطے، برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت۔
جنگ کے اثرات مشرقی وسطی کے 7 ایئرپورٹس پر 9,500 سے زائد پروازیں منسوخ. دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم ایئرپورٹس شامل. ایویشن کے مطابق ابوظہبی اور دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے مسافروں کے انخلاء کے لیے خصوصی فضائی آپریشن. مشرق وسطی میں کشیدگی، روس، ترکی اور چین متحرک. صدر پیوٹن کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر اور UAE کے صدر کو فون. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترک صدر رجب طیب اردوان کے امریکی صدر، قطر امیر اور متحدہ عرب امارات کے صدر، امیر کویت، یورپی کمیشن کے صدر سے رابطے. ایران کے ساتھ مسائل کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور. چینی وزیر خارجہ کے ایران، عمان اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے رابطے. مسئلے کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش. India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. تنگ نظر بھارتی رہنما کے ایک اور جنگ کی تیاری کے دعوے دار. جنگ کی صورت میں ایک اور ذلت آمیز شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے. صدر مملکت آصف زرداری کا بھارت کو پیغام. جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا. طالبان رجیم نے دیکھ لیا کہ ریڈ لائن پار کرنے پر رد عمل کیا ہوتا ہے. بھارت اور افغانستان دونوں کو اپنی صلاحیتوں کا ایک حصہ دکھایا. افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا. افغان عوام کو ہمیشہ بہت عزیز رکھا، کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے. صدر مملکت کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ. پاکستان یا دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. افغانستان کو 2 ٹوک پیغام. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک کارروائی جاری رکھنے کا اعلان. سیکیورٹی ذرائع کی افغانستان کے معاملے پر بریفنگ. بتایا بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان پر پیسہ لگا رہا ہے. خود میدان میں آنے کی کوشش کرے تو ایسا جواب دیں گے کہ لگ پتہ جائے گا. اگلا ہدف پاکستان ہونے کا تاثر بے بنیاد اور حقائق کے منافی. مسلح افواج دشمن کے ہر مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گی. اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو زمینی حقائق دیکھ لے. آپریشن غاضب الحق کامیابی سے جاری. پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں. افغان طالبان رجیم کی 188 چیک پوسٹیں تباہ. 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ. 188 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانہ بھی تباہ. اب تک 435 طالبان رجیم کے کارندے ہلاک ہو چکے. افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات. ملکی اور عالمی امور پر گفتگو. آئندہ کے روڈ میپ کا بھی جائزہ لیا. قومی اہمیت کے معاملات اور قانون سازی کے ایجنڈے پر بھی گفتگو. اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پرنور ساتھ ہے. رمضان المبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماں. ایمان اور حیا کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی گئی. مشہور نعت خوانوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے.